ایکٹیویٹی کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو کہ انڈور ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ چند ماہ پہلے بھی کوشش کی گئی تھی اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، اس میں لوگ دور دور سے آئے، اس کو نہیں ہونے دیا گیا، اس کو روک دیا گیا، اور اب آج ایک دفعہ پھر ایسا ہی ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2021 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے لطیف آفریدی صاحب، تو انہوں نے بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، تو اس میں انہوں نے وکلا اور سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندوں کو بھی بلایا۔ تو ان دنوں میں مجھ پر پابندی تھی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، میں نے وہاں پر ظاہر بات ہے یہی کہا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سینسرشپ نہیں ہے، تو میں سینسرشپ کی چلتی پھرتی تصویر ہوں، تو اس پر بہت لوگ ناراض ہوئے تھے۔ تو آج اس وقت صرف میں ایک آدمی تھا، آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے 6-7 جو صحافی ہیں، 6-7 اینکر جن کا تعلق مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ ہے، وہ آف ایئر ہیں۔ اس وقت تو شاید میرے لیے بہت سے لوگ بولتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی نہیں بولتا۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ اپوزیشن رہنما جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب کے گھر پہ گئے تھے، تو مجھے یاد آیا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کچھ صحافیوں پر حملے ہوئے اور کچھ صحافی جو ہیں ان پر مقدمات درج ہوئے، تو میں شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے کر میں سب کے گھر گیا، اور جن کے گھر گیا ان میں سے شاید یہاں پر بھی کچھ موجود ہوں گے۔ تو یہ میں آپ کو یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں محبوب خان اجزئی صاحب کہ ہم عمران خان کے دور میں بھی یہ کہتے تھے کہ صحافت پر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے، آئین پاکستان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہم آج بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا موقف نہیں بدلا، حکومت بدل گئی ہے، حالات نہیں بدلے، ہمارا موقف بھی نہیں بدلا۔ آپ بھی اس وقت یہی کہہ رہے تھے، آپ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہنا میرا بھائی ہے مصطفیٰ نواز کو، اسے کہا کہ دیکھیں عمران خان کے دور میں بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی تھی، لیکن اس نے نہیں روکی، بات آپ کی درست ہے، انہوں نے نہیں روکی، لیکن ان کے دور میں بھی میڈیا پر پابندیاں لگتی تھیں، پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائز کیا جاتا تھا، ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ جو ہمارا موقف اس وقت تھا 2019 میں، 2020 میں، 2021 میں، ہمارا موقف آج بھی وہی ہے 2025 میں۔ اچھی بات ہے کہ اب آپ کا موقف بھی بدل گیا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں، اور اس لیے ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کا موقف بدلا ہے۔ ہم اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ کے دور میں صحافیوں پر پابندیاں لگتی تھیں، آپ خاموش رہتے تھے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو وکٹمائز کیا جاتا تھا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی تھیں، آپ خاموش رہتے تھے، اب آپ بول رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور جو جاوید ہاشمی صاحب نے بات کی قائد اعظم کی، یہ بات سب سے اہم ہے۔ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ صرف ایک وکیل نہیں تھے، بہت سے لوگ نہیں جانتے، باقاعدہ اس پر ایک نہیں 2 کتابیں موجود ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے جج، وہ جج بھی رہے، انہوں نے بطور جج بھی کام کیا، اور جو بطور جج ان کے فیصلے ہیں وہ اویلیبل ہیں، کتابی صورت میں موجود ہیں۔ تو وہ وکیل بھی تھے، جج بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اور بطور پارلیمنٹیرین ان کی جو تقریریں ہیں لیجسلیٹو اسمبلی آف انڈیا میں، ان تقریروں پر مشتمل ایک کتاب بھی موجود ہے، جناح ایز اے پارلیمنٹیرین۔ جتنی بھی باتیں ابھی محبوب خان اجزئی صاحب نے اور جاوید ہاشمی صاحب نے کی ہیں، یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط؟ ظاہر بات ہے حکومت کہے گی غلط باتیں ہیں، تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ 2 کتابیں نکال لیں آپ، قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے جج، قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے پارلیمنٹیرین، دونوں کتابیں سامنے رکھیں، اور پھر یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو سامنے رکھیں، اور آپ فیصلہ کر لیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پارلیمنٹ میں
रॉलेट एक्ट की जब मुखालफत की तो उन्होंने कहा था कि बगैर ट्रायल और बगैर मुकदमे के किसी भी शख्स को 1 मिनट के लिए भी गिरफ्तार करना या जेल में रखना जो है वो उसको गलत समझते हैं। इट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये कानून की खिलाफवर्जी है। 1 मिनट के लिए भी आप किसी ऐसे शख्स को जेल में नहीं रख सकते, पुलिस की कस्टडी में नहीं रख सकते जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है या उसका ट्रायल नहीं हो रहा। जुडिशियल ट्रायल का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो हमारी अदालतें हैं उनके पास ऐसे कई मुकदमात हैं कि जिसमें जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसके खिलाफ मुकदमा ही नहीं है या उसको लापता किया हुआ है। बंदा गिरफ्तार पहले होता है, उसके खिलाफ मुकदमा बाद में कायम होता है। तो वही कायदे आजम जो है उन्होंने जो प्रेस एक्ट ऑफ इंडिया था उसके खिलाफ भी तकरीर की। न सिर्फ ये किया बल्कि 124A सेडिशन बगावत, इसके तहत कुछ साथी हैं उन पर मुकदमा दर्ज किए अंग्रेज सरकार ने, वो उनके वकील बन गए और उनकी वकालत की। अब वही जो 124A है उसके तहत आज के पाकिस्तान में भी अभी तक मुकदमे दर्ज होते हैं। तो ये मैंने बात इसलिए कर रहा हूँ कि हाशमी साहब ने कायदे आज़म की बात की, मुस्तफा नवाज खोखर साहब और तमाम जो मैनेजमेंट है उसका शुक्रगुजार कि आपने हमें यहाँ दावत दी। जब जवेद हाशमी साहब ने जिक्र किया कायदे आज़म का तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे क्यों मिल गया, तो इसलिए मैंने गुजारिश की कि मैं जरा पहले बात कर लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि जी ये कोई पहली दफा इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें कि सियासी जमातों और मुल्ला और मीडिया के अलावा सिविल सोसाइटी को भी बुलाया गया है। ऐसी बहुत सी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में हो चुकी है। मैं बहुत ज्यादा माजी में नहीं जाऊंगा। माजी करीब में मुझे याद है कि यहाँ पे जो बहुत से जोमा तशरीफ फरमा है उनमें से कई जोमा 2016 में जो BNP की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मौजूद थे। फिर 2019 में भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी JUI की, उसमें भी मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद के एक होटल में एक और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसके नतीजे में PDM का वजूद आया, हमारे वजूद में आई PDM। तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो किसी भी हुकूमत ने जो 2016 में थी या 2019 में थी उसने इस